زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے نا، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ تو نے کہا تیری آدھی عمر گئی۔ دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا نہیں میں تو نہ ہی نہیں آمدہ۔ نے کہا تیری آدھی عمر گئی۔ تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ اتنے میں موج اٹھی پانی کی، کہتا پترو ترنا آمدہ جے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو چاچا نے آخیا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، لا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب راہوں میں، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلا سٹینٹ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں کہا شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت بھائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویکھ کے پرا کر دیں دس۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہوئے ہیں۔ جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حوصل یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا، فیکلٹی پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے، کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو۔ کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی فل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے وہ برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، آخر تک اللہ۔ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہچانو اللہ کو کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، روح کا محتاج نہیں،
وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پر اس کی بادشاہی۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی۔ رب المشرقین و رب المغربین، جنوب مشرق، شمال مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب اور مشرق مغرب، سب پر اس کی بادشاہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتا پڑھ رہا ہے؟ تم اوپر بیٹھ کے پڑھو نہ پڑھو، یہ گھاس کا ایک ایک پتا اللہ کہتا ہے میری تسبیح پڑھتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو ہے۔ هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ الظاہر، بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ نیچے، اس کے وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ملتا کہاں سے ہے علم؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، فزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ یہ ونڈی غلط ہے۔ ہم علم، دنیا کے علم والا، دین کا علم والا، دین کا علم والا، دنیا کا علم والا، یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد۔ ورنہ ہماری یونیورسٹیز تھی، اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی، وہاں ادب پڑھایا جاتا تھا، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اس زمانے کی فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی۔ ایک بہت پرانی بات ہے کہ کیمسٹری کے پی ایچ ڈی مجھے ملے، وہ کہنے کہ یہ ہے، میں آپ کو کوئی 70s 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی، چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں تو ان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی میراث بنا لیا۔ تو اللہ کو پہچانو بچوں کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے، ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے، یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھوں نیچے نظر آتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی مادہ ہیں، صرف عورت نہیں، کتنی مادہ ہیں جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے۔ یہ خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ سے تعلق جوڑو اپنا، پھر خطا ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی سے اپنی زندگی کا پتھر صحیح کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اچھے افسر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ بنو، لیکن اس سے پہلے ہے اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو۔ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ برتر میرا نبی آیا، انسانیت کی معراج ہے میرے نبی، اخلاق کی معراج ہے میرے نبی، حسن و جمال کی معراج ہے میرے نبی، اور ہر صفت کی معراج ہے میرے نبی۔ ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق تھا شادیوں کا، 50 سال کی عمر تک تو ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ جو پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا اور ہر ایک سے اولاد تھی، اور ایک ان کی منگنی ٹوٹی تھی، ورقہ بن نوفل سے ان کی منگنی تھی، وہ ٹوٹی۔ اس کے بعد آپ کا ابو ہند سے آپ کا نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹا ہوا ہند، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شادی کی، وہ فوت ہو گئے، پھر تیسری جگہ جا کر حضرت خدیجہ سے آپ 25 برس کے ہو کر 40 برس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو وہ کہتے ہیں میں 25 سال کا ہوں، مجھے 20 سال کی لڑکی چاہیے۔ اور آپ کیسے تھے، آپ کا حسن کیسا تھا؟ رأیت، ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تجر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه صفا أزج أخرا أكهل أهدب أحور أشكل إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار۔ آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس میں میوزک سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کیا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أقهل أحور أهدب أشكل أنور۔
کیا خوبصورت الفاظ ہیں، تو آپ حسین کیسے ہوں گے؟ وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، میں نے ایسا چاند دیکھا، ایسا انسان دیکھا، ایسا حسن کہ حسن باندی بن کے سامنے کھڑا تھا، ایسا جمال کہ لفظ جمال بھی چھوٹا پڑ رہا تھا آپ کے سامنے، اور آپ وسیم تھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم تھے، قسیم اسے کہتے ہیں جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، نوخن سے لے کر بال تک، بال سے لے کر انگوٹھے تک، جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ کہ وہ وسیم تھے، وہ قسیم تھے، نہ ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، نہ سوکھے ہوئے اور کمزور تھے۔ کمزور ہو تو بے روح ہو جاتا ہے، اور پیٹ بڑا ہو تو مذاق بن جاتا ہے۔ آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، وہ ہنسے تو گڑ 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 گڑ، وہ خود نہیں ہنستا، ان کا پیٹ ہنستا ہے، ایسے 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 ہلتا ہے، پھر بھی کھانے سے باز نہیں آتے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا، سامنے رکھ کے کھا نہیں رہا تھا، وہ ہاتھ آگے پیٹ پہ پھنس جاتا تھا، تو رائٹ سائڈ پر اس نے کھانا رکھا ہوا تھا، ادھر سے یوں لک میں لے رہا تھا۔ تیرے جوانی نو داد دیتا کہ تو نے اتنے بڑے پیٹ کو اٹھایا ہوا ہے، کیا ہے تیری کمر کی طاقت؟ میرے جیسے کہ جو ویسی کمر ٹوٹ جائے۔ میری بچیوں، میرے بچوں، میرے نبی نے شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے، چونکہ سسرالی معاشرہ بہت سنگ دل ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، اسی میں زندگی گزاری ہے۔ دیہات، شہر، سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے ہمارا۔ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، جس میں آنے والی بہو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ساری قیمت ساس سسر کی ہوتی ہے، یا خامند کی ہوتی ہے۔ کہتا میں تیرا مجازی خدا ہوں، پہلے بندے تو پتر تو بن، پھر مجازی خدا بھی بن۔ کسی کی بیٹی کو لانا اور پھر اسے پیس کے رکھ دینا۔ آپ نے 11 شادیاں کی، بیویوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے، بیویوں سے کیسے عزت دی جاتی ہے، ان کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے شادیاں کی، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ تو بچوں، اپنے نبی کی زندگی، میرے نبی کی زندگی، سیرت موجود کوئی ایک، یہ زیدی صاحب امام زید کی اولاد ہے، امام زید وہ امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ یمن میں زیدی بہت زیادہ ہیں، تو یہاں کے مکس اپ ہو گئے۔ اس خاندان کو اللہ نے چنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشار بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے۔ دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی، وہ لگتی۔ اچھا، ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے، تو وہ لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کے پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا۔ امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو وہ کھلا چولا پہن کے گیا، اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال لی۔ تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا۔ تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا،
وہ یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں اس جگہ، جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چیک کر تو پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ وہ بالکل ہی بدھو تھا، اسے کچھ نہیں یاد۔ ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا، کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6، تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا، تو میرے جو کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب، وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے، وہ تو سیکنڈ کی میں آیا، تو پڑھتا تو ہے نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری۔ اچھا پھر جب وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر، وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی۔ تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے، اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا۔ یہ 9ویں جماعت کا واقعہ۔ تو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا اپنے نبی کی۔ شاباش بیٹا، واہ بڑا نعرہ لگایا۔ کہو انشاءاللہ سارے آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو۔ ہماری لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ، جن کو جنت کا نہیں پتہ، جو جہنم کو نہیں جانتے، یہ ان لوگوں کا کلچر ہے۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے، نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح۔ اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے۔ اور اب چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان، تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے، یہ تو ایسے عارضی زندگی۔ آپ کا قد پتہ کتنا ہوگا جنت میں؟ 130 فٹ، 130 فٹ، اور ان کا بھی قد ہو جائے گا 130۔ اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں 130 فٹ کے ساتھ۔ ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو ایک بچہ بعد میں کہنے لگا مولانا یہ اتنے قد کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو اس پر ہی خوش ہیں۔ میں کہا چلو فرض کرو تم 5.25 ساڑھے 5 پونے 6 فٹ کے جنت میں چلے گئے، آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے حور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی، تو اس کا قد تو ہے 130 فٹ، وہ تو تمہیں پکڑ کے جیب میں ڈالے گی۔ پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ان کی طرح، وہ 100 جوڑے پہنتی ہیں، اور ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ 100 جوڑوں میں اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا۔ میں نے کہا وہ اس نے تمہیں مثلاً 85 نمبر جوڑے میں ڈال لیا، اب تم ہوں کر رہے ہو مینو کڈو، وہ کہے گی تو ہیں کتنے، مجھے تو پتہ ہی نہیں پہ لگتا، پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے میرے لال آ گیا، میرا لال آ گیا ہے۔ اور بیوقوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی 130 فٹ پہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے، اما حوا 130 فٹ۔ آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ، اما حوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی، سب سے خوبصورت عورت تھی۔ زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو، اور پھر آگے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں، تو مجھے خوشی ہو رہی، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیوں نہ چاہیے، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، محبت ہے۔ جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لیے، سلامن سلاما سلامن سلاما، تو وہ بڑا اچھا لگے گا، یار اتنے ہمارے نوکر۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہیں، سب سے ادنا درجے کا جنت 80,000 نوکر۔ وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے، اس کا نام جوہینہ ہوگا۔ تو جب وہ جنت میں آئے گا نا تو اس کو ویلکم کریں گے، تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے، سارے جنتی تو آ گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑا لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ تو لطر کھا کے جنت میں نہیں جانا، سیدھے جانا ہے۔ یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کہہ رہا ہے میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور۔ یہاں شراب کیوں حرام ہے؟ کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 4 دن صبر کر لے، تیرا رب تجھے پیش کرے گا، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شرابًا طہورا، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا، آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی، آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے لے، میرے ہاتھوں سے پی۔ زندگی تو وہ آ رہی ہے، یہاں تو زیادہ کھا لو تو مصیبت، کم کھا لو تو مصیبت۔ جاتے ہوئے سفر، میری زندگی سفر میں گزری، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں یا کوئی ٹوائلٹ ویکھا جی، کبھی پیشاب آ جاوے تو بندہ، کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹوائلٹ نظر آئے، وضو کی جگہ نظر آئے، پیشاب ایک الگ مصیبت ہے، اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے، اور وہاں جا کے نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، کھدی جاؤ رچی جاؤ، نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے۔ اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کا شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا، تو وہاں نہ درزی ہے
نہ پرنٹنگ مل ہے، نہ ٹیکسٹائل مل ہے، اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے. وہاں ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ، اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکے ہوئے ایسے، یعنی یوں ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں. طوبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں. یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، گندی نالی کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں. زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو، کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے. وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا، کھلاؤں گا. جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم. نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے. جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا، فرشتے سلام کریں. ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اس سے 2-4 باتیں حال حوال کی ہو گئیں. واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نہیں کر لگے. چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ نہیں کر لگے. وہ کہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر. تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے. ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے.